ایمبولینس، میت بس، فری کفن کا حصول، غسل میت کے لیے غسال، سرد خانوں اور مختلف علاقوں میں قبرستانوں کے محلہ وقوع اور رابطہ نمبرز کے لیے مسنون جنازہ ایپ گوگل پلے اسٹور سے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ جو انسان قریب الموت ہو، ایسی بیماری میں ہو، ویسے کسی بھی بیماری میں جب کوئی انسان مبتلا ہو تو اس کو اللہ رب العالمین سے اس بیماری کے بدلے میں اجر کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مومن پر بیماری آتی ہے تو اس بیماری سے بھی مومن کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اس بیماری سے بعض دفعہ انسان کو کوئی بڑا درجہ ملتا ہے۔ بعض روایت میں یہ بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے لیے جنت میں کوئی بڑا اعلیٰ مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس مرتبے تک اس کو پہنچنا اپنے اعمال کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرتبہ، وہ درجہ اس کو دینا چاہتا ہے۔ اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ ان آزمائشوں میں سے بعض دفعہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان کا صبر جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک تو بیمار شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری پر صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری میں وہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرے کہ اللہ اس بیماری سے اور دیگر امراض اور مصیبتوں سے مجھے بچا کے رکھے، کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو بعض دفعہ انسان کے زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ ساری زندگی جو تندرستی اور صحت کے ساتھ گزری ہے وہ ان تمام نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اور وہ ایک بیماری اس کے سامنے رہتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ کچھ لوگ کمزور عقیدہ رکھنے والے، جب بیماری کا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو اللہ سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی غیر اللہ کے پاس جا کر نظر نیاز پیش کرتے ہیں، اور کسی اور سے شفا کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ انسان کے آخری عمر میں عقیدے کی خرابی کی بات انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ تو ایسی بیماری میں مبتلا شخص کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بیماری میں مجھے مبتلا کیا ہے، اس بیماری میں شاید میرے لیے اللہ نے کوئی خیر چھپائی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو بیمار ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں اس کو مزید امید نہیں رہتی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عدل کرنے والی ذات ہے، وہ رحم کرنے والی ذات ہے، اس کے رحم پر اس کو یقین ہو، اور اللہ رب العالمین کے عدل پر اس کو ایمان ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میرے اوپر رحم کرے گا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان، حسن ظن یہ رکھنا چاہیے بیمار شخص کو۔ آپ کی رائے ہمارے لیے باعث حوصلہ ہوگی۔ پلے اسٹور پر ہمیں ریٹ کریں اور اپنے قیمتی تبصرے سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔